ایک دن بیماری نے دولت سے کہا تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں، ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی خوش نصیب تو تم ہو، تمہیں پا کر لوگ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب تو میں ہوں، مجھے پا کر اکثر لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ہنسا نہیں سکتے تو رلائیں بھی نہیں، اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دیں، اگر آپ کسی سے پیار نہیں کر سکتے تو نفرت بھی نہ کریں، اور اگر آپ کسی کے دوست نہیں بن سکتے تو دشمن بھی نہ بنیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی زندگی میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، آپ کے لیے آپ کے بندوں میں کون سب سے پیارا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے جو بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی تکلیف دینے والوں کو معاف کر دے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ سو پلیز ڈونٹ مس نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، بس تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ قرآن سے محبت تو سبھی کرتے ہیں لیکن نبھاتے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسی بیوی کی طلب کرو جو تم سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتی ہو، اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہو، جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت پر خدا کی طرف سے جواب مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں سے توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ نماز کا چھوٹ جانا اپنا سب کچھ لٹ جانا ہے۔ جب میرا ذہن بالکل الجھا ہوتا ہے تب کوئی چیز اتنی مدد نہیں کرتی جتنی نماز کرتی ہے۔ دعا کے وقت تو آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہر روز سکون نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہو، کیا ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو؟ جب دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ صبر کرو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اس غم کے بعد خوشی کے پل بھی آئیں گے، بس تم نا امید نہ ہونا، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے بہترین ہم سفر کوئی نہیں جو آپ کو دین کے اور بھی قریب کرے۔ دنیا کی تمام خوشیاں اور چیزیں مل جائیں لیکن سجدے کی توفیق نہ ملے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ بیٹی کا نکاح ان کی اجازت سے کیا کریں، یہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب کبھی حرام رشتے بناؤ تو اس سے کبھی وفا کی امید نہ رکھنا۔ کائنات میں سب سے بہتر جوڑی وہ ہے جو ایک دوسرے کو دین کی طرف لائے اور ایک دوسرے کو جنت میں ساتھ رہنے کا سبب بنے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ پاک کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی مت بھولو کہ جتنی سخت آزمائش ہوگی اللہ تمہیں اس کا انعام، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ دے گا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ وہ سحری کا مزہ، وہ افطاری کی بھوک، وہ قرآن کی تلاوت، وہ نماز کا معمول، وہ روزے کی برکت، وہ روزے کا نور، صرف کچھ دن دور۔
کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔